یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح کا حکم صادر کرے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں، جو کہ نہ کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو اور نہ اس نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں۔ صفت قدرت کے بارے میں اس کو جہالت کی وجہ سے شک ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور بہت سارے علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بندہ جاہل تھا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی قسم کی ایسی وصیت کرتا ہے جو کہ غیر شرعی ہو، تو کیا اس کی اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظنی عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے مطابق جو ہے، اس کے گمان کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مرحبا۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ حدیث کے اندر جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جو نعش ہے اس کو آپ باقاعدہ جلا دینا اور اس کی جو راکھ ہے وہ مختلف مقامات پر بکھیر دینا اس کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اکٹھا نہ کر سکیں یا اس کو عذاب نہ دے سکیں اور میری گرفت نہ ہو سکے، مجھے عذاب نہ ہو سکے جو میں نے گناہ کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح کا حکم صادر کرے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں، جو کہ نہ کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو اور نہ اس نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں اور باقاعدہ جنت میں داخلہ بھی دے دیں، اس کے اعمال بھی کوئی نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے جو ان کے اعتراض ہیں، اشکالات ہیں، ان کے ہم جوابات لیں گے شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے آیا یہ درست ہے، صحیح ہے سندن؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ حدیث جو ہے صحیحین میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہیں ان میں سے ایک آدمی تھا، کان یسرف علی نفسی، یعنی بہت زیادہ وہ گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ وہ قبریں جو ہے وہ اکھیڑتا تھا اور کفن وغیرہ چوری کرتا تھا۔ واللہ عالم، حدیث کے اندر یہ موجود نہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانا یسرف علی نفسی، وہ اپنی نفس پہ ظلم کرتا تھا، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، یعنی گناہ گار تھا بہت زیادہ۔ جب وہ فوت ہونے لگا، مرنے لگا، تو اس نے اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری اگر ہڈیاں وغیرہ کو باقی اعضاء ہوں تو انہیں مزید جو ہے وہ باریک کر کے راکھ بنا کر جو ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ بعض حدیث میں سمندر میں ڈالنے کا ذکر موجود ہے، یعنی انہیں بکھیر دینا۔ اور اس میں اس نے آگے کہا لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، کیونکہ اگر میرے اللہ نے مجھے جو ہے وہ پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا۔ یہ حدیث جیسے میں نے بتایا صحیحین بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور صحیحین کی روایات جو ہے وہ صحت کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز ہوتی ہیں۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ سندن درست ہے، تو اس کے اوپر چند ایک اشکالات منکرین احادیث پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور وہ آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتا تھا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتا تھا، نیک کام بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری وجوہات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے عوض، یعنی جو اس نے کیا، اس کو معاف کیسے کر دیا؟
تو آیا یہ ان کا اعتراض درست ہے؟ اس حدیث میں بظاہر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ اشکالات جو ہے وہ ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ آدمی بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، جیسا کہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا۔ اور دوسرا یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے، آخرت پہ اس کا یقین نہیں تھا، یعنی بظاہر یہ اشکال ہے کہ آخرت پہ اٹھائے جانے پہ اس کا یقین نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کوئی جو ہے وہ لم اعمل خیرا قط، کہ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی خیر کا کام نہیں کیا۔ تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ مطلب یہ بندہ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، پھر جنت میں اللہ نے اس کو کیسے داخل کر دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے مختلف جو ہے وہ ان کی ترجیحات اور ان کے مختلف جو ہے وہ اقوال اور ان کے موقف ہیں۔ ناظرین کے سامنے چند ایک میں رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جو صحیح موقف اس میں ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ نشاندہی کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء، جس میں ابن قتیبہ ہیں، اسی طرح خطابی ہیں، ابن حزم ہیں، ابن عبد البر ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور بہت سارے علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بندہ جاہل تھا، یعنی جہالت کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا ہے۔ اور انسان جب جہالت میں کوئی گناہ کرتا ہے یا لا علمی میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا اس پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ایمان رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن اس صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، اس کے ایک جز پر اس نے یعنی گویا کہ شک کیا ہے، اور وہ جہالت کی بنیاد پہ تھا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کرنے پر اور جو ہے وہ اٹھائے جانے پر تو یقین تھا، لیکن اس کو یہ لگا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ گویا کہ یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک حسن ظن تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ ایمان رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا تھا، لیکن اس ایک صفت جو ہے صفت قدرت کے بارے میں اس کو جہالت کی وجہ سے شک ہوا۔ اور ویسے بھی جہالت شریعت کے اندر باقاعدہ عذر شمار کی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان تک رسول نہ بھیج دیں، یعنی وہ رسول جو ہے ان کو ان احکام سے آگاہ کر دے، اور جس سے آگاہ نہ کیا جائے اس پر جو ہے وہ انسان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لَإِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي کا مطلب اگر میرے اللہ نے میرے اوپر تنگی کی، یعنی اگر میرے اللہ نے مجھے اوپر جو ہے وہ گرفت کو تنگ کر دیا تو اس وقت مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور اسے انہوں نے استدلال جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت سے کیا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جو یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم اس پر جو ہے وہ تنگی نہیں کریں گے، یعنی گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اس حدیث کے معنی میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ نے میرے اوپر گرفت جو ہے اس کو مضبوط کیا یا میرے اوپر تنگی کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اور اس سے انہوں نے استدلال قرآن کریم کی آیت جو یونس علیہ السلام کے قصے میں جو ہے وہ یہ الفاظ مذکور ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا میرا یعنی میری پکڑ اور میری جو سزا اور عذاب ہے، اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس بندے نے یہ خوف کی شدت کی وجہ سے یہ الفاظ کہے تھے، تو جو آدمی خوف کی شدت میں کچھ کہہ جاتا ہے یا خوشی میں، جیسے اس بندے نے کہا تھا کہ انت عبدی وانا ربک، جس بندے کی سواری گم ہو گئی اور سواری گم ہونے کے بعد وہ کھانا پینا راشن وغیرہ بھی اس پہ تھا، وہ لے بھاگی، اور جب بندہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈھال ہو چکا تھا تو اس وقت اس کی سواری واپس آئی، تو اس نے اصل میں کہنا یہ تھا کہ انت ربی و انا عبدک، تو خوشی میں یعنی وہ ہوش بھی اپنے کھو بیٹھا، تو خوشی کے عالم میں وہ یہ اس نے کہہ دیا انت عبدی و انا ربک، کہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اس نے کہہ یہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا، اسے درگزر کیا، اس کی پکڑ نہیں کی۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں اس بندے نے بھی سخت خوف کے عالم میں یہ کہا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کی شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز تھا،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کو اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی ایسے جملے بولتا ہے یا اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک توجیہ ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے واللہ عالم، جو پہلی توجیہ جمہور علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جاہل تھا، اور جہالت کی بنیاد پر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہ تھا، اور یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتا تھا، اور صرف اس کا یہ گمان تھا کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس گمان کے مطابق اس نے یہ کہا اپنے گھر والوں کو، کیونکہ اگر ہم دوسری توجیحات لیتے ہیں، جیسے مثلا بعض علماء نے کہا کہ وہ سخت خوف کی وجہ سے کہہ رہا تھا، تو اس کے رشتہ دار گھر والے یقیناً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانچ لیتے، یا ان کو اس سے آگاہی ہو جاتی کہ یہ تو سخت خوف کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوش و حواس میں تھا، ہوش و حواس میں تھا، اور اس وقت اس نے یہ جو ہے وہ وصیت کی تھی، اور اس کے بیٹوں نے اس پر عمل کیا۔ اگر ان کے بیٹوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ تو حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس کو تو ہوش ہی نہیں جو کہہ رہا ہے، تو اس پہ عمل نہ کرتے۔ اس طرح دیگر توجیحات ہیں۔ بہرحال ہم دیگر اقوال کو بھی اس کی طرف لوٹائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کو مانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتا تھا، لیکن اس نے صرف یہ گمان کیا کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے ایک جز میں گویا کہ اس نے شک کیا ہے، اور یہ شک بھی اس کے مطلب جہالت کی وجہ سے تھا۔ اور جہالت اور لا علمی میں انسان جو غلطی کرتا ہے یا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ معروف ہے العذر بالجہل، یعنی جہالت کی بنیاد پہ کسی کو معذور سمجھنے کا مسئلہ جو ہے وہ معروف ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ یہ ایمان نہیں تھا یا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، نیکیاں اس کی تھیں، لیکن یہ جیسے آدمی خوف کے اندر یہ کہتا ہے نا، یا ہم کہتے ہیں کہ میری تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، مطلب میں نے تو خیر کا کام کیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تواضع کے صورت کے اندر یہ کہہ رہا ہو، باقی اس کی نیکیاں تو تھیں، خیر کے کام، اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر وہ کہہ رہا ہے لئن قدر علیہ ربی، اس بات پہ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخرت پہ بھی یقین تھا، اور اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت پہ اس کا یقین تھا، لیکن اس کے ایک جز میں اس نے شک کیا ہے، اور وہ جز یہ ہے کہ شاید اگر یہ وہ طریقہ اختیار کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر لے گا۔ باقی وہ یہ کہنا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، تو نیکیاں اس کی تھیں، جیسا کہ دیگر روایات اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا، موحد تھا، توحید والا تھا، اللہ کی ذات کو مانتا تھا، جیسا کہ اس نے کہا لئن قدر علیہ ربی، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا یا میرے اوپر قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا۔ شیخ یہ بات تو واضح ہے کہ حدیث کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا سو کیا، اس کو بخش دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حال جاننے والے ہیں، تو اگر ہم اپنی اس نیت سے بھی دیکھیں جو ہمارا اینگل ہے سوچنے سمجھنے کا، تو تب بھی یہ اندازہ ہوتا ہے جس طرح حدیث کے اندر بیان کیا گیا واقعہ کہ وہ بندہ اللہ کے اوپر یقین ضرور رکھتا تھا، ایمان اس کا تھا اللہ کے اوپر، لیکن اس کی معصومیت کہہ لیں، اس کی جہالت کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، جس بنیاد پر شاید اس نے یہ سمجھا ہو کہ اگر میں یہ کام کروا دوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر قدرت نہ رکھتے ہیں اور مجھے جمع نہ کر سکیں۔ بالکل یہی، یعنی وہ مجمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ یقین رکھتا تھا، حتیٰ کہ صفت قدرت پہ بھی یقین رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کا صفت قدرت پہ بھی یقین تھا، لیکن صرف وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے عذاب نہیں دے گا، اور یہ اس کی جہالت تھی۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ جس کو مکمل اللہ تعالیٰ کی صفات پہ علم ہو اور وہ معلوم ہو، اس کے سامنے علم ہو اور معرفت رکھتا ہو، وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پہ مجمل طور پہ تو یقین رکھتا تھا، لیکن اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں تھا، اس کی تفاصیل سے وہ جو ہے وہ جاہل تھا، جس وجہ سے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وگرنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ تفصیل سے ایمان لاتا ہے اور اس کی تفاصیل سے آگاہ ہوتا ہے، وہ یہ ایسا نہیں کہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طرح کی اس کی نیت تھی اللہ نے ویسا اس کے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے۔ بالکل، اس کی نیت جو تھی، نیت یہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا تھا اور اس کا آخرت پہ بھی یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعامل کیا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے مطابق جو ہے اس کے گمان کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اور اس حدیث سے یہی استدلال کرنا کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اگر عمل نہ بھی ہوں نیک تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور انسان اگر چاہے کافر ہو، چاہے مشرک کرے اللہ کے ساتھ، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اس میں قطعاً بھی اس کی دلیل ان لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے. شیخ صاحب یہ واضح کر دیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس حدیث سے، اس واقعے سے کئی ایک جو ہے وہ ہمیں فوائد اور سبق حاصل ہوتے ہیں، دروس حاصل ہوتے ہیں. مثلاً سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اس کی نعش، اس کے جسم کو جو جلا ہوا راکھ کی صورت میں بکھری ہوئی اس کے اجزاء اور اعضاء ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جمع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے وہ جو بغیر نام و نشان کے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بکھرے ہوئے اعضاء کو بھی جوڑ سکتا ہے. جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انسان جب اعضاء میں بکھر جاتا ہے تو پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے اس کو جمع کیا جائے، اس کو کیسے عذاب ہو. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے، اب اس کو قبر کیسے دبائے گی؟ مثلا قبر کے دبانے والی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں جی اس کو کیسے قبر دبائے گی، فلاں کیسے ہوگا. یہ قیاس رائیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ذکر آ جائے تو یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کے جلے ہوئے جسم کی راکھ کو جو ہے وہ جمع کر کے اس کو انسان بنا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کے اعضاء کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ سمندر کو، پانی کو اس کے لیے عذاب کیوں نہیں بنا سکتا، یا اس کے لیے قبر کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو اٹھائے جائیں گے ہم. انسان جو ہے وہ آخرت کو سب نے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہوگی. اگر اعمال نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے درگزر فرمائے گا، اور اگر انسان کے گناہ ہوئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب بھی دے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان نہیں اٹھائے جائیں گے اور انسان مٹی بن جاتا ہے، کون ہوگا جس کو زندہ کرے گا؟ تو اس حدیث کے اندر اس جو ہے وہ نظریے کا ابطال ہے اور اس کو باطل قرار دیا گیا ہے. اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے اور آخرت کے دن کو اٹھائے جانے کے عقیدے کا اس کے اندر اس بات ہے کہ یہ عقیدہ، اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کو اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اسی طرح اس حدیث کے اندر جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جہالت کی بنیاد پہ اگر انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. العذر بالجہل کا مسئلہ جو ہے یہ معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شرعی مسئلے سے جاہل ہے، نا واقف ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ معروف ہے. اسی طرح اس حدیث کے اندر ایک اور اہم فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تکفیر جو ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ دو طرح کی ہے. ایک تکفیر مطلق ہے اور ایک تکفیر معین ہے. تکفیر مطلق تو کسی پر لگائی جا سکتی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مثلاً یوم آخرت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، یا فلاں قبروں کا طواف کرنے والے مشرک ہیں. لیکن کیا ہر قبر کا طواف کرنے والا مشرک ہوتا ہے؟ کیا ہر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ نہیں. تو اس حدیث کے اندر یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو تو مطلب کفریہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس عمل کو تو شرکیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا وہ عمل کرنے والا ہر بندہ مشرک ہوگا؟ کیا ہم بے عینی ہی اشارہ کر کے اس بندے کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ مشرک ہے، یہ بندہ یہ کام جو کر رہا ہے کافر ہے؟ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ معذور ہو، اس تک وہ حق پہنچا ہی نہ ہو، کسی نے اس کو حق بیان کیا ہی نہ ہو. لہٰذا عموماً جو ہے وہ سب کی تکفیر کر دینا اور پھر کہنا کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ درست نہیں ہے. پہلے ہمیں اس کی حالت کو معلوم کرنا ہوگا، اور اس کی کچھ شروط ہیں. تکفیر جو مقید ہے یا معین ہے، اس کی کچھ شروط ہیں، اور وہ شروط جب پوری پائی جائیں گی تو اس وقت جو ہے کسی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. اور یہ علماء کا کام ہے، یہ جہلاء اور فیس بک کی مفتیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ علماء جو ہیں وہ تکفیر کریں گے، اور وہ بھی شروط کے ساتھ. اور وہ تکفیر مطلق تو ہو سکتی ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ کفریہ ہے، فلاں کام شرکیہ ہے، لیکن کیا وہ کام کرنے والا ہر بندہ کافر ہے، ہر بندہ مشرک ہے؟ تو یہ محل نظر مسئلہ ہے، اور اس کی کوئی شروط اور قواعد اور جو ہے وہ ضابطے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مطلب پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ شبہ ہے کہ مجھے جمع نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ میری راکھ کو یا میرے اعضاء کو، اور اس طرح دیگر اشکالات. اگر عموماً کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے.
لیکن کیا ہر بندہ ایسا کہنے والا کافر ہے؟ نہیں، اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ شیخ بہت اہم سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی قسم کی ایسی وصیت کرتا ہے جو کہ غیر شرعی ہو، تو کیا اس کی اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ دیکھیے وصیت جو ہے، وصیت کی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض ایسی وصیتیں ہوتی ہیں جن کا نفاذ جو ہے وہ بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات جائز ہوتا ہے، لیکن بعض وصیتیں ایسی ہوتی جن کا نفاذ جائز نہیں ہوتا، حرام ہے، خصوصاً جب وہ وصیت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے قوانین اور اصولوں کے خلاف ہو۔ تو ہماری شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر ہو سکتا ہے گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ جلانا اور یہ مطلب اس طرح کی وصیت جائز ہو تو لوگوں نے عمل کیا ہو، یا جہالت کی بنیاد پہ اولاد نے بھی کر دیا ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی ایسی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کی ہڈی یا اس کے کسی عضو کو توڑنا زندہ کے کسی عضو یا ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے، یعنی جو زندہ انسان کی حرمت ہے وہ مردہ انسان کی بھی حرمت ہے، دونوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو جیسے زندہ آدمی کو جلانا جائز نہیں ہے، ایسے مردہ کو بھی جلانا جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے معروف واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا، کہ انہوں نے جو عبداللہ ابن سبا کے جو پیروکار تھے، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ جلانے کا حکم دیا اور ان کو جلایا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جلایا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کو جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے، ان کو جلایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہ، بلکہ ان کو تلوار سے ان کی گردنیں اڑاتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، کسی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مخلوق کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کی مخلوق کو جلانے کا عذاب دے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کو جلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی ہندو جو کرتے ہیں یہ ان کے مذہب کے اندر ہے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے اور انسان کی توہین ہے۔ انسان کی مرنے کے بعد بھی کسی ہڈی کو توڑنا یہ اس کی اہانت اور توہین ہے، اور یہ جرم ہے بہت بڑا، اور یہ گناہ ہے۔ تو ایسے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا گناہ ہے، ایسے مردہ کی ہڈی کو اور جلانا تو اس سے بڑا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں انسان کی تذلیل ہے، انسان کی اہانت اور توہین ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ کیسا مذہب ہے جس کے اندر خود وہ اپنے رشتہ دار کو جلا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر معلوم ہو جائے ولیعاذ باللہ کلّا و حاشا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کو عذاب ہو رہا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی عذاب کے اندر جلانے کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خود اس کو جلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر آگ لگاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کو ایک عبادت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ صرف جہالت محض اس کی بنیاد ہے اور کچھ نہیں ہے، اور شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں و برکتوں سے نوازے، آمین، بارک اللہ فیک۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ اس حدیث کے اندر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، اور اس کی نیت کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔